بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کو یہ تسبیح اتنی عزیز ہے، جو بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے اللہ اس کو اتنی دنیا عطا کر دیتا ہے کہ وہ سیکنڈ میں اللہ کو راضی کر کے وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مدینہ سے مکہ کو چلے، لیکن راستے میں مشرکین مکہ نے روک دیا اور مسجد الحرام کی زیارت سے منع کر دیا۔ پھر وہ لوگ صلح کی طرف جھکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پر کہ اگلے سال عمرہ ادا کریں گے ان سے صلح کر لی، جسے صحابہ کی ایک بڑی جماعت پسند نہ کرتی تھی، جس میں خاص قابل ذکر ہستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اپنی قربانیاں کی اور لوٹ گئے۔ لوٹتے ہوئے راستے میں یہ مبارک اور اللہ کی عزیز ترین صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس میں اس واقعہ کا ذکر ہے کہ ہم 1400 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر تھے۔ حدیبیہ نامی ایک کنواں تھا، ہم نے اس میں سے پانی اپنی ضرورت کے مطابق لینا شروع کیا تو تھوڑی دیر میں پانی بالکل ختم ہو گیا، ایک قطرہ بھی نہ بچا۔ آخر پانی نہ ہونے کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پہنچی۔ آپ اس کنویں کے پاس آئے کہ کنارے بیٹھ گئے اور پانی کا برتن منگوا کر وضو کیا، جس میں کلی بھی کی، پھر کچھ دیر کی اور وہ پانی اس کنویں میں ڈلوا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جو ہم نے دیکھا تو وہ پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ ہم نے پیا، جانوروں نے بھی پیا، اپنی حاجتیں پوری کی اور سارے برتن بھر لیے۔ اس موقع پر حضرت عمر خطاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو کہا کہ تیری ماں تجھ پر روئے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ عاجزی سے سوال کیا اور کسی مرتبہ بھی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے پھر اپنی اونٹنی کو دوڑایا اور لوگوں سے آگے ہو گیا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں اس سرکت پر میرے بارے میں کوئی آیت نہ نازل ہو جائے۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میں نے ایک پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا۔ میں نے سوچا مجھے تو خوف تھا ہی کہ میرے بارے میں کچھ وحی نازل ہوگی، لہٰذا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، آج رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو میں ان سب چیزوں سے پسند ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفتح کی تلاوت فرمائی، لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں سورہ فتح کا ایک مختصر سا عمل آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ کو یہ سورت اتنی عزیز ہے کہ جو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کو دنیا کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کیا ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی ہے جو یاد رکھ لیا جائے اور اسے ہر نماز کے بعد 121 بار پڑھا جائے تو اس کے فائدہ حاصل ہوں گے۔ شادی، کاروبار، نوکری، مقدمات اور امتحانات کی مشکلات سے نکلنے کا یہ مجرب ترین وظیفہ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو وظیفہ کرنے کی پوری سمجھ آ جائے۔ ناظرین، ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، لہٰذا ویڈیوز کو آخر تک ضرور پڑھیں۔ ناظرین کرام، حالات کی پریشانی سے انسان کا ایمان بھی ڈولنے لگتا ہے۔ وہ جس بات میں اپنی انتقامی دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی حکمت کوئی ہو سکتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے ہر عمل میں اللہ سے نصرت مانگنی چاہیے تاکہ دنیا اس کے لیے سہل ہو اور ایمان کی دولت نصیب ہو۔ حالات کی تنگی اور مختلف طرح کے مقدمات اور مالی مسائل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سب کتنے نا امید ہو جاتے ہیں۔ اگر سورہ فتح کی تلاوت کیا کریں تو یقینی طور پر ان کے ہر جائز عمل میں اللہ کی رضا اور فتح شامل ہوگی۔ جن کے بچوں کی شادیاں رک جائیں، کاروبار ٹھپ ہو جائیں، امتحان میں جیت کا امکان کم ہو، مشکل سفر پر نکلنا ہو، کسی سے قرض واپس لینا ہو،
کوئی سرکاری کام پھنس جائے، گویا کسی بھی مشکل میں سورہ فتح کی تلاوت کرنے والے پریشان نہیں ہوتے۔ بزرگوں، عاملین حضرات مشکلات سے نکلنے کے لیے سورہ فتح روزانہ 7 بار پڑھنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا وظیفہ بھی ہے جو یاد رکھ لیا جائے اور اس سے ہر نماز کے بعد 121 بار پڑھا جائے تو اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ سورہ فتح کی پہلی آیت مبارکہ 121 بار پڑھنے کے بعد یا فتح 300 بار پڑھ لیا جائے تو کام میں مزید بہتری آ جاتی ہے۔ ناظرین، ہر وہ کام جس کا حل بظاہر مشکل نظر آ رہا ہو، سورہ فتح کی برکت سے آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ آپ بعد از نماز فجر دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھ کر 70 بار یا فتح کا ورد کریں اور دن میں کسی بھی وقت سورہ فتح پڑھ لیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، سورہ فتح کی پہلی آیت سے دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے، زنگ میل دور ہو جاتا ہے، نور الہی قلب کے لیے ازحد موضوع ہے۔ جو بھی فرد کثرت سے سورہ فتح کی پہلی آیت کا ورد کرے گا، فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی کسی مشکل کو سلجھانا چاہے تو بعد از نماز عشاء 170 مرتبہ سورہ فتح کی پہلی آیت کو پڑھے۔ کسی شخص پر اگر کوئی ناگہانی مصیبت آن پڑی ہو یا کسی مصیبت کے آنے کا خوف ہو یا کوئی مہم درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ جمعے کی رات کو غسل کر کے پاک کپڑے پہنے اور اس کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر سورہ فتح کی پہلی آیت کو 1000 بار پڑھے۔ عاملین کاملین کا تجربہ ہے کہ سجدے سے سر اٹھانے سے قبل حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کا نصیب ہی بدل دیتا ہے جو اس عمل کو کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق جاری کر دیتا ہے جہاں اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور لوگوں سے اپنے حالات سے گلہ نہ کریں، بس ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے اس عمل کے کرنے سے اتنا نواز دیں گے کہ آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یاد رہے ناظرین، فتح کے معنی کھولنے اور حکم کے زمرے میں آتے ہیں۔ مشکل کشا مخلوق پر حکم کرنے والا، سر بستہ راز کو کھولنے والا، یعنی وہ ذات ہے جس کی عنایت سے ہر مشکل دور ہو جاتی ہے اور اس کی ہدایت سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق پر رحمت و علم و معرفت کے دروازے کھولتے ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہر گھر کے ہر فرد کو سورہ فتح کی پہلی آیت زبانی یاد ہونی چاہیے اور اس آیت کا ورد روزانہ کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، اگر یہ عمل پسند آیا ہو تو اسے اپنے رشتہ داروں، دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ مخلوق کے خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے، اور اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کمنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل علمی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک علمی وظائف کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتا رہے۔ السلام علیکم۔